अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सब को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, यानी हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज हमारे सबक का अनवान है जिसकी हम रीडिंग करेंगे क्लास 4। तो अनवान है सबक का हमारा वतन, ये नज़म है। तो नज़म की रीडिंग करने से पहले सब बच्चों ने यहाँ पर सफ़े के राइट हैंड यानी पेज के राइट हैंड आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ क्या है? 8 दिसंबर 2020। सबक का अनवान हमारा वतन, उसके नीचे आपने लिखना नज़म, ये नज़म है। उसके बाद दिन मंगल। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हमें इल्म होना चाहिए कि नज़म किसे कहते हैं। तो नज़म का मायने तरतीब देना, लड़ी में परोना, तरतीब देना या लड़ी में परोना। और नज़म का मफ़हूम क्या हुआ? नज़म लिखते हुए शायर नज़म लिखने से पहले किसी एक अनवान का इंतखाब करता है और फिर पूरी की पूरी नज़म उसी एक अनवान पर लिखी जाती है। जैसा कि आपने नज़म जो है, पहली नज़म जो है वो हमद पढ़ी थी। तो हमद का मायने क्या है? हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। और उसके बाद नात, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। यानी जब हमद नज़म लिखी शायर ने तो उसमें सिर्फ़ आपने पढ़ा हमद में कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही जो है वो हम्द व सना बयान की गई है। और उसके बाद नात यानी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है। तो इसी तरह हमारा वतन यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो इस नज़म में जो है, इस नज़म का जो अनवान है वो हमारा वतन है, यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो इस नज़म में शायर ने जो है वो पूरी नज़म लिखते हुए हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की ही तारीफ़ बयान की है। तो आइए अब हम जो है नज़म की रीडिंग स्टार्ट करते हैं करना। तो ना क्यों हो हमें जान से प्यारा वतन, ना क्यों हो हमें जान से प्यारा वतन, जान यानी जान से। यानी इस नज़म के पहले अशार के पहले मिसरे में शायर कहता है कि हमें अपना प्यारा वतन पाकिस्तान हमें अपनी जान से क्यों ज़्यादा प्यारा ना हो, क्यों है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुहाना सुहाना है सारा वतन, यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो जन्नत का टुकड़ा है और ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये बहुत खूबसूरत और हसीन है। यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और हसीन है। सुहाना सुहाना है सारा वतन, यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो सारे का सारा जो है वो हसीन और खूबसूरत है। हमारा वतन प्यारा वतन यानी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। दूसरे बांध में शायर कहता है पहाड़ इसके हैं जाँ फ़िज़ा किस कदर, जाँ फ़िज़ा यानी दिल खुश करने वाले। इस बांध में शायर कहता है कि हमारे वतन पाकिस्तान के पहाड़ ऐसे हैं जैसे दिल खुश करने वाली चीज़, यानी हमारे वतन पाकिस्तान में दिल को खुश करने वाले पहाड़ हैं। समा इसका है खुशनमा किस कदर, खुशनमा खूबसूरत, समा रुत या मौसम। यानी हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जो 4 मौसम है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां, उनके बारे में शायर कहते हैं इस मिसरे में कि हमारे वतन पाकिस्तान में हर तरह के मौसम यानी बदलते हुए मौसम किस कदर खूबसूरत और हसीन हैं। है जन्नत का गोया नज़ारा वतन के जैसे ये गोया जन्नत का मंज़र, नज़ारा वतन यानी हमारा वतन गोया जन्नत का मंज़र पेश कर रहा हो। हमारा वतन प्यारा वतन, प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा 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 वतन, यानी ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए। यानी इस बात में शायर कहता है कि हमारे वतन पाकिस्तान में सरसब्ज़ खेत और सरसब्ज़ जंगल जो हैं वो लहक रहे हैं, यानी वो अपनी महक से जो है वो महक रहे हैं। ये बागों के मंज़र महकते हुए, यानी बागों में
خوشبودار پھول اور لدے ہوئے پھل جو ہیں وہ لذیذ پھل جو ہیں ان کے منظر مہکتے ہوئے، یعنی باغوں میں بھی ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ ہے، یعنی جیسے جنگل میں جو ہے وہ ہرے بڑے درخت اور کھیت ہیں، اسی طرح باغوں میں پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے جو ہیں وہ پودے اور درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں کہ جن کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف مہک رہی ہے۔ لہکتا لہکتا ہمارا وطن، یعنی جن کی خوشبو سے جو ہے ہمارا وطن پاکستان جو ہے وہ لہکتا، یعنی ہر طرف جو ہے اس کی مہک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ ان کی، یعنی سرسبز جنگل یعنی ہرے بھرے درخت کھیتوں کی اور خوشبودار پھول اور پھلوں کی جو مہک ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں، کسی سے نہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے، شاعر کون ہے؟ اختر شیرانی، یعنی اس آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی محبت، الفت کا معنی محبت، کہ ہمیں اتنی زیادہ محبت کسی اور سے نہیں ہے جتنی وطن سے محبت کی، یعنی جتنی ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے محبت ہے۔ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا وطن، یعنی ہمیں اپنی جان اور دل سے بھی زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے ہمارا پیارا وطن۔ ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، تو شاعر کا نام کیا ہے؟ اختر شیرانی۔ تو سب بچوں نے جو ہے وہ خوشیات الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے بھی ہیں نیٹ فارم میں، اور ان کو جو ہے لرن بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے اس پوری نظم کی جو ہے وہ تشریح جو ہے وہ بھی آپ نے جو ہے ریڈنگ پہلے کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو تشریح بھی کرواؤں گا، اس کا مرکزی حال بھی لکھواؤں گا، وہ بھی آپ نے لرن کرنی ہے۔ تو سب بچوں نے اچھے سے جو ہے اس نظم کی جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے، کوشش کریں آپ اس کو جو ہے وہ زبانی لرن کرنے، یعنی زبانی یاد کریں۔ تو اس کے بعد یہ املا کے الفاظ ہیں، باب نمبر 14، سبق کا عنوان ہمارا وطن، نظم، املا کے الفاظ۔ یہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ کے جو ہے املا کے سبق کے، یعنی ہمارا وطن نظم کے: جنت، ٹکڑا، سہانا، جافزہ، نظارہ، منظر، سرسبز جنگل، الفت، محبت، حسین۔ تو سب بچوں نے ان 10 جو ہے املا کے الفاظ کو، ان 10 سے جو املا کے الفاظ ہیں ڈکٹیشن ورڈز، ان کو آپ نے اپنی کاپی پر 2 ٹائم جو ہے وہ نیکسٹ بھی رائٹ کرنا ہے، یعنی جیسے یہ جنت لکھا ہوا ہے تو مڈ میں بھی آپ ایک دفعہ جنت لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ لاسٹ پہ بھی جو ہے وہ مارجن لائن سے پہلے ایک دفعہ خوبصورت جنت لکھنا ہے۔ اس طرح آپ کے املا کے الفاظ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سب بچوں نے جو ہے وہ سبق نظم کے جو ہے وہ خوشیات الفاظ کے معنی کرنے ہیں، یعنی باب 14، سبق کا عنوان ہمارا وطن، نظم، خوشیات الفاظ کے معنی۔ الفاظ، معنی: الفاظ سہانا، سہانا کا معنی حسین۔ الفاظ، معنی: الفاظ جافزہ، معنی دل خوش کرنے والا، خوشنما، خوبصورت۔ نظارہ، منظر، الفت، محبت۔ سما، رت یا موسم، سما کے 2 معنی ہیں، رت یا موسم۔ اس طرح سب بچوں نے کالم کی صورت میں جو ہے دونوں طرف مارجن لائن لگا کر ہیڈنگ وغیرہ دیکھ کر الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور ان کو خوشیات لکھنے کے بعد آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے، یعنی زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ املا کے الفاظ اور خوشیات الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد آج ہم جو ہے وہ بھی اس کے سوال جواب کریں گے، یعنی مختلف سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ باب نمبر 14، سبق کا عنوان ہمارا وطن، نظم، سوال درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے جنت کا ٹکڑا کس کو کہا ہے؟ جواب: شاعر نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں ہمارے پیارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: اس نظم میں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان میں شاعر نے دل خوش کرنے والے پہاڑ، بدلتے ہوئے خوبصورت موسم، سرسبز جنگل، پھولوں اور پھلوں سے بڑے باغوں کا منظر بیان کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، سوال نمبر 3، پاکستان کے کسی خوبصورت مقام کے بارے میں ایک عبارت لکھیے۔ تو یہاں پر جو میں آپ کو عبارت کروا رہا ہوں وہ اس کا عنوان ہے دریائے چناب کے کنارے پنجاب کا چہرہ۔ اس کے علاوہ آپ خود سے بھی کچھ
کسی بھی خوبصورت مقام کے بارے میں عبارت یا پیراگراف لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے۔ اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی کر لیں، اگر آپ اسے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں خوبصورت۔ تو صبح پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سونا اگلتی زمینیں، لہلاتے کھیت تو نگار رنگ، موسم قدرت کا عطیہ ہیں۔ یعنی صبح پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سونا اگلتی زمینیں، لہلاتے کھیت تو رنگ و نگار موسم قدرت کا عطیہ ہے۔ موسم سرما رخصت ہوتا ہے تو موسم بہار کی رونقیں ہر سو پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سید مہدی بخاری کے بقول دریائے چناب کے کنارے آباد سیالکوٹ ہنر مندوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاید چناب کا ہی اثر ہے کہ جس کے پانی میں ایسا امرت گھلا ہے کہ اس کے کنارے بسنے والے شہر، بستیاں، گاؤں اور زمین کے ساتھ ذہن سے بھی سدا بہار زرخیز ہیں کہ جس کے پانی میں ایسا امرت گھلا ہے کہ اس کے کنارے بسنے والے شہر، بستیاں، گاؤں زمین کے ساتھ ذہن سے بھی سدا بہار زرخیز ہیں۔ اقبال اور فیض احمد فیض سمیت کئی ذخین لوگوں نے یہاں سے جنم لیا۔ دریائے چناب شہر سے 20 کلومیٹر دور مرالا کے مقام پر پرسکون بہتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 4، نظم کے آخری اشعار میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ جواب، نظم کے آخری اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے جتنی محبت ہے اتنی زیادہ محبت کسی اور سے نہیں ہے۔ ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان اپنے دل و جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ آخری سوال، سوال نمبر 5 یعنی سوال نمبر 5، ان الفاظ کا مفہوم لکھیے۔ جواب، مفہوم الفاظ کیا ہے؟ جان سے پیارا۔ جان سے پیارا سے مراد ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، یعنی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جنت کا ٹکڑا، جنت کے ٹکڑے سے مراد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہوں، جیسا کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ سرسبز جنگل، جنگل زمین کا ایسا خطہ ہے جہاں بڑی تعداد میں درخت ہوتے ہیں۔ جانوروں کی بہت سی اقسام کو جنگل کی اپنی بقا اور زندگی کے لیے اشد ضرورت ہوتی ہے، یعنی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب بچوں نے ان سوال جواب کو اپنی نیٹ کاپی پر جو خوشیات لکھنے بھی ہیں اور ان کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے، یعنی زبانی یاد بھی کرنے کی مشق کرنی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔